الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. اس سے پہلے ہم سورۃ المطففین کی تفسیر الحمدللہ پڑھ رہے تھے اور آیت نمبر 7 سے لے کر 17 تک کی تفسیر ہم نے تفسیر احسن البیان اور تفسیر سعدی سے الحمدللہ پڑھ لی تھی. تفسیر ابن کثیر سے اس کی تفسیر باقی تھی، انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے لے کر 17 تک بدکاروں کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو حالات ہیں، احوال ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائے. اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک لوگوں کے اعمال اور ان کے حالات بیان کیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بلا شبہ بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ سجین ہے. اور سجن کے تعلق سے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سجین یہ فعیل کے وزن پہ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہے تنگی کے، جس کا معنی ہے مطلب تنگی کے، یعنی کوئی تنگ جگہ. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جگہ کی اتنی جگہ جو ہے وہ تنگ ہے، تنگی ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ یہ عظمت ہے، یہ عظیم ہے، یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر سوال کیا کہ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یعنی وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی قید اور دردناک عذاب ہے. کچھ لوگوں نے کہا سجین کے تعلق، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سجین جو ہے یہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، 7ویں زمین کے نیچے ہے. جس طریقے سے آسمان 7 ہیں، اسی طریقے سے زمینیں بھی 7 ہیں. لیکن قرآن کریم وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 7 سماوات کا تو لفظ ملے گا، لیکن زمین کے ساتھ 7 کا لفظ، 7 کا لفظ نہیں ملے گا. تو اس کی دلیل میں نے آپ کو اس سے پہلے والے درس کے اندر بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الطلاق کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض مثلہن، اللہ الذی خلق السماوات اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جس نے 7 آسمان کو پیدا کیا، وَمِثْلَهُنَّ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی کی مثل، اسی جیسے زمین. تو اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ وہ مثلہن سے مراد یہ ہے کہ زمینیں بھی جو ہیں وہ 7 ہیں. سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 ہے. کتنی ہے؟ آیت نمبر 12 ہے. تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، جو بڑی لمبی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کی روح کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ کہ اکتبوا کتابہ فی سجین، اکتبوا کتابہ فی سجین، کہ اس کی کتاب کو سجین میں لکھ دو، یعنی اس کے نام اعمال کو سجین میں لکھ دو. اور اس آیت کے تعلق سے جیسا کہ پہلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سجین کے اندر اعمال بھی، بعض مفسرین نے کہا کہ سجین کے اندر انسان کے اعمال جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ روحیں وہاں ہوتی ہیں. دونوں مفہوم صحیح ہے. اور جو سجین ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور یہ بدکاروں کا ٹھکانہ ہے. کس کا ٹھکانہ ہے؟ بدکاروں کا ٹھکانہ ہے. اور بدکاروں کا ٹھکانہ ہے جو پست سے پست، یعنی ایک دم نچلی سے نچلی جگہ ہے،
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ التین کے اندر فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. سورۃ التین آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال نامہ سجین میں ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ سجین تنگی اور پستی دونوں کا مفہوم لیے ہوئے. تنگی بھی ہے یعنی وہ تنگ جگہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ پستی میں ہے یعنی ساتوں زمین کے نیچے ہے. دونوں مفہوم اس کے اندر جو ہے موجود ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فرقان کے اندر کیا فرمایا؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 13. اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ اور جب وہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے. کون؟ بدکار لوگ، کافر لوگ، مشرکین لوگ. جب زنجیروں میں جکڑ کر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جو ہے تنگ جگہ میں جب ان کو ڈالا جائے گا، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ وہاں ہلاکت کو پکاریں گے. ثبورا مراد موت ہے، وہ وہاں موت کو پکاریں گے لیکن وہاں موت نہیں آئے گی. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے ذکر کیا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہ یہاں تم جو ہے ایک موت کو نہیں بلکہ کئی موتوں کو پکارو. تو میں یہاں موت نہیں آنے والی کیونکہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ختم ہو چکا، اب کوئی چانس نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، تو یعنی اس بات کو لکھ دیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو نوٹ کر دیا ہے کہ سجین کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور اس کے اندر کون کون لوگ جائیں گے. اور اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر پر ایمان ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل خلق یوم السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوق کی تقدیروں کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا. جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے، ہوگا، جو سب اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا. تو یہ کتاب مرقوم، یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے سجین کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے اندر کون لوگ جائیں گے پہلے سے طے شدہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی موجود نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو قید اور سخت رسوا کن عذاب کا وعدہ کیا ہے، جب وہ روز قیامت کے دن اس سے دوچار ہوں گے تو ان کے لیے تباہی ہوگی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اللہ کے رسولوں نے انہیں دنیا کے اندر یہ بتایا کہ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. تو جب وہ قیامت کے دن اس عذاب سے دوچار ہو جائیں گے تب ان کے لیے تباہی ہوگی. اور ویل کے بارے میں ہم اس سے پہلے جو ہے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ ویل سے مراد تباہی و بربادی اور ہلاکت ہے. جیسا کہ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ ویل لفلان، فلاں کے لیے بربادی ہو اور تباہی ہو، فلاں کے لیے بربادی اور تباہی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی. امام کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پہ نقل کیا ہے، اور یہ حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر 2315 2315 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيُكْذِبُ لِيُضْحِكَ النَّاسَ وَيْلٌ لَهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. تباہی و بربادی ہے اس کے لیے، اللہ اکبر. یہ حدیث
کتنی زبردست حدیث ہے کہ لوگوں کو جھوٹ موٹ ہنسانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے۔ اور آج یا تو ہم خود اس کام میں ملوث ہیں، یا پھر ہم ایسے جھوٹ موٹ کے ہنسانے والوں کو ہم سنتے ہیں۔ بہت ساری پبلک ایسی ہے جو پبلک ایسے شو دیکھتی ہے جس شو میں ہنسایا جاتا ہے، جھوٹ موٹ کا ہنسایا جاتا ہے، جھوٹ موٹ کی کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ جب یہ بولنا، جب اس طرح کی بات کرنا بھی گناہ ہے تو اس کی ایسی باتوں کو سننا بھی گناہ ہے، ایسی باتوں کو سننا بھی گناہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سننے سے اپنے آپ کو روکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں کان دیے ہیں، ان کانوں سے ہمیں وہ بات سننی ہے جو اللہ کی رضا والی بات ہے، اور ان سے جھوٹ، غیبت، چغلی اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں ہیں، اپنے کانوں کو اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں، بدکاروں اور کافروں کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی وہ جو اس کے واقع ہونے کی تصدیق نہیں کرتے، اس کا اعتقاد نہیں رکھتے اور اسے بہت دور سمجھتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے صرف حد سے نکل جانے والا گناہ گار جھٹلاتا ہے، یعنی اپنے کاموں میں حد سے بڑھ جاتا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، جائز کاموں سے تجاوز کر کے، حد پار کر کے گناہوں کے کام تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اسے پورا نہیں کرتا، اور اگر لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی جو ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ حد سے آگے نکلنے والے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کے افسانے ہیں، ان کی اسٹوریز ہیں۔ یعنی جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے تو اس کو جھٹلاتا ہے اور اس کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ جھوٹے قصے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ، سورۃ النحل کے اندر، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 24 کے اندر کیا فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں، ان کی من گڑت قصے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 5 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا، وہ تو پہلے لوگوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں، پھر وہ صبح و شام اس پر پڑھی جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ لگا دیا گیا ہے۔ یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے گمان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں، پہلے لوگوں کے قصوں پر مشتمل ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور ان کے دل ایمان لانے سے اس لیے محروم ہے کہ ان پر زنگ لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، جو گناہوں اور کی کثرت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ کافروں کے دل پر جو چیز طاری ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے رین یعنی میل کچیل گندگی زنگ، اسی سے جو ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ اور اس تعلق سے غالباً میں نے آپ کو ایک حدیث پہلے سنائی تھی، اس کو امام کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہاں پہ نقل کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ سنن ترمذی کا اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیں، آپ اس حدیث کو بعد میں انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث 3334 3334 اور سنن ابن ماجہ کے اندر
سنن ابن ماجہ کے اندر 4244 4244 یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن طاب منها صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك قول الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا شبہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا دبا ڈاٹ جو ہے لگ جاتا ہے، بس اگر توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ زنگ جو ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر گناہ کرے تو سیاہی میں، وہ کالے پن میں اس میں اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ اور بڑھتا جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ یہی معنی ہے اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس آیت کے کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جو ہے کیا ہے زنگ لگ گیا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے بات بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بے شک وہ کافر اس روز اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے، اپنے رب کے دیدار سے یقیناً پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی انہیں اپنے رب کا دیدار نہیں ہوگا، نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اپنے رب پر ایمان نہیں لایا، تو اب جو ہے قیامت کے دن وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. تو اس کا اپوزٹ مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن، جیسا کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی ان کے لیے اس کا بہتر بدلہ ہے، وزیادہ اور زیادہ ہے. تو اس سے مفسرین کرام نے یہ معنی مراد دیا ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، جنت ہے. اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو قرآن کریم کی آیات سے اور بے شمار احادیث سے یہ بات موجود ہے. کچھ احادیث انشاءاللہ میں یہ درس کے بعد آپ کو سناتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور مومن کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار ہے. مومن کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار ہے. اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یعنی قیامت کے دن ان کا مقام اور ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سجین ہوگا، جہنم میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دن اپنے رب اور خالق کے درمیان خالق کے دیدار سے بھی محروم رکھے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ انہیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو. اور امام ابو عبداللہ الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وَنْزِكَ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والے اس دن اپنے رب کا دیدار کریں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ، پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں. یعنی یہ کافر اللہ رحمان کے دیدار سے محروم کے ساتھ ساتھ جہنم میں بھی داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا یہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی یہ انہیں ذلیل اور خوار کرتے اور ڈانٹ ڈپٹ پلاتے ہوئے کہا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ بات جہنمیوں سے کہے گا، یہ ڈانٹ اور ڈپٹ کے طور پر یہ باتیں کہے گا. آخر میں کچھ احادیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار ہے. اور جب وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے 573 573 پہ ایک حدیث نقل کی ہے. اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ جریر بن عبداللہ ہیں. کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے رات کے چاند کی طرف اپنی نظر اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، اے میرے صحابہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طریقے سے یہ 14ویں کا رات آسمان میں واضح طور پر طلوع ہے کہ دنیا کا ہر شخص دیکھ سکتا ہے، اسے دیکھنے میں کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی تکلیف کو اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے یہ 14ویں کی رات کو تم دیکھ رہے ہو، تمہیں دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تضامون او لا تضاہون فی رؤیتہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں، تمہیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار میں کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کرنی پڑے گی کہ دیکھنا، بلکہ ایک دم واضح طور پر جس طریقے سے 14ویں کی رات کو آپ چاند کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو کسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ اس طریقے سے دیکھیں گے۔ یا پھر جو ہے راوی کو یہ شبہ ہے کہ یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے متعلق دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیدار، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار حاصل کرنے کے لیے آخر میں ہمیں ایک عمل بتایا ہے، جو عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی بابرکت ہے، اور اس عمل سے اکثر لوگ محروم ہیں، اس عمل سے اکثر لوگ محروم ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَالَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ ان کے ہی سبب تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ انہی وقتوں میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 130 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور پس اپنے رب کی حمد تسبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اسی طریقے سے اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ امام بخاری علیہ الرحمہ 7444 7444 پہ نقل کیے ہیں، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی قیس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتان من فضة آنیتهما وما فیہما وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه فی جنت عدن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو جنتیں ایسی ہیں جو خود اور اس میں سارا سامان چاندی کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کے لیے کتنی نعمتیں تیار کی ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ السجدہ کے اندر فرمائی کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس میں جتنا سامان ہے سارا سامان چاندی کا ہوگا، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس کا سارا سامان سونے کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جنت عدن میں جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنت عدن میں قوم اور اللہ سبحانہ و تعالی کی دیدار کے درمیان صرف چادر کبریائی رکاوٹ ہوگی جو اللہ رب العزت کے منہ پر پڑی ہوگی، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بات بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، میں اس کو سنا نہیں پاؤں گا، کافی لمبی حدیث ہے، آپ لوگ نمبر نوٹ کر لیں، خود سے پڑھ لیں، 7439 7439
بہت زبردست حدیث ہے، آپ لوگ اس کو ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 449 449 پہ ذکر کیا ہے، 449 پہ، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ راوی ہیں صہیب رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال یقول اللہ تبارک وتعالی، تو اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ جنتیوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ تريدون شيئا ازيدكم، تريدون شيئا ازيدكم، کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں، یعنی میں نے تمہیں جنت میں تو داخل کر دیا، کیا اب تمہیں اور کوئی زیادہ چیز چاہیے جو میں تمہیں عطا کروں؟ تريدون شيئا تزيدكم، کیا تم اور کوئی مزید چیز چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، جنتی لوگ کہیں گے فیقولون الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیکشف الحجاب، اتنے میں پردہ ہٹے گا، حجاب کھلے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے پردے کو کیا کر دے گا؟ اٹھا دے گا۔ فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پردہ اٹھے گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوگی جو انہیں اپنے رب عز وجل کی دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ، اور اس روایت کا یہ مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ جنتیوں کی سب سے محبوب نعمت جو ہوگی وہ اپنے رب کا دیدار ہوگا، وہ اپنے رب کا دیدار ہوگا، اور رب کا دیدار آرزوؤں سے، امیدوں سے نہیں ملنے والا، عمل سے ملنے والا ہے، رب کی اطاعت اور فرمانی سے، رب کی اطاعت اور فرما برداری سے ملنے والا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کا دیدار کریں تو پھر ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنے رب سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرما جو اعمال ہمیں تیرے دیدار کا مستحق بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالی تو ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنا، اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو اعمال تیری رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، جو اعمال تیری جنت میں داخلے کا سبب ہیں، جو اعمال تیرے دیدار کے مستحق ہونے کا سبب ہیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اعمال سے دور فرما جو تیرے غضب کا سبب ہیں، جو تیرے ناراضگی کا سبب ہیں، جو جہنم میں داخلے کا سبب ہیں، جو تیرے دیدار سے محرومی کا سبب ہیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھ، توحید و سنت پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت نصیب فرما تو توحید و سنت پہ موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن ہمارا آخری دن بنا دے، ہماری زندگی کا بہترین لمحہ ہمارا آخری لمحہ بنا دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمارے اعمال کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔